الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جائیداد تقسیم کرنے کے علم سے متعلق، اسی کے آج ہم ایک سبق پڑھ رہے ہیں جس کو ہم نے موسوم کیا ہے ورثہ کی ترتیب کے نام سے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ ورثہ یعنی جو میت ہوتی ہے، یعنی جو شخص کوئی مرتا ہے یا فوت ہوتا ہے، اس شخص کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس کے مال کے، جو اگر اس کا مال بچا ہوتا ہے تو اس کے مال کے وہ حقدار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ورثہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ سارا مال کسی ایک کو دے دیا جائے گا، یا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سارا مال سب میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، بلکہ شریعت کے کچھ اصول ہیں کہ جن کی روشنی میں ان افراد میں مال تقسیم کرا جاتا ہے کہ جو شریعت نے بتائے ہیں، اور وہ یقیناً، اور پھر اس میں بھی جو ہے وہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کو جو مال ملتا ہے مال وراثت میں سے وہ زیادہ ہوتا ہے، بعض کا کم ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کو مال زیادہ ملے گا، اور اگر کوئی بیٹی ہے تو اس کو مال بیٹے سے کم ملے گا، ہاف ملے گا۔ اسی طریقہ اگر ماں ہے تو اس کا الگ حصہ ہے، اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر باپ ہے تو اس کو کچھ اور الگ حصہ ملے گا۔ یہ سب جو ہے اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ورثہ کی ترتیب کیا ہے، اور پھر ورثہ میں بھی جو افراد آتے ہیں ان میں ترتیب کیا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ میت کی تجہیز و تکفین کرنے، پھر میت کے قرض ادا کرنے، اور پھر 1/3 مال، 1/3 مال، 1/3 مال سے میت کی جائز وصیت جو کہ غیر وارث کے حق میں ہو، پوری کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اسے بالترتیب یعنی لائن وائز بالترتیب مندرجہ ذیل ورثہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کو دوبارہ سمجھیں۔ سب سے پہلے کہا میت کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد، جیسا کہ ہم نے پچھلے اسباق میں جانا تھا، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو آپ اس کو جا کے دیکھیں۔ آپ سب سے پہلے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ہم نے اہمیت کو جانا، اس کے بعد ہم نے جو 4 حقوق ہم نے جانے تھے وراثت سے پہلے کے 3 حقوق، یا اگر آپ چاروں کو دیکھیں تو میت کے مال سے وابستہ ہونے والے 4 حقوق کے نام سے جو ہم نے سبق پڑھا تھا، اس کے اندر سب سے پہلے آیا تھا کہ سب سے پہلے جو میت کا مال ہے اس پر جو حق ہوتا ہے وہ میت کی تجہیز و تکفین کا ہوتا ہے، یعنی میت کے مال سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بالکل مناسب انداز میں سنت کے مطابق، نہ اس میں ایسا کیا جاتا ہے کہ بالکل ہی حد سے زیادہ پیسے اس میں جو ہے خرچ کر دیے جائے، نہ اس طرح سے کرا جائے کہ اس میں مال جتنا خرچ نارملی ہوتا ہے اس سے بھی کم خرچ ہو رہا ہے۔ تو نہ کنجوسی ہو نہ اسراف ہو، دونوں سے بچتے ہوئے میت کی تجہیز و تکفین کری جائے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ ہم نے پڑھا تھا کہ میت کے اوپر جتنے بھی قرض ہوں ان قرضوں کو ادا کیا جائے، تو میت کا جو قرض ہوں ان قرضوں کو ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تیسری چیز پڑھی تھی کہ میت کی جو وصیت ہو، جائز وصیت ہو، اور وہ کسی ایسے اگر شخص کو کسی بندے کے اوپر وصیت کری ہے کہ میرا مال جو ہے وہ فلاں بندے کو دے دینا، اس طرح کی وصیت کری ہے، تو وہ بندہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کو پہلے سے ہی مال مل رہا ہو، کیونکہ جب اس کو پہلے سے ہی مال وراثت میں ملے گا تو اس بندے کے حق میں جو وصیت ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس بندے کے حق میں وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ وصیت وہی مانی جائے گی کہ جو غیر وارث کے حق میں ہو۔ اور اس کے بعد بھی اگر مال تینوں سٹیپس کے بعد بچ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ مال آگے ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ورثہ کی ترتیب کی جانب۔ سب سے پہلے ورثہ کی ترتیب میں آتا ہے ذوی الفروض۔ ذوی الفروض کون ہوتے ہیں؟ میت کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے حصے قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ بیٹی کو جو ہے وہ اگر بیٹا موجود نہ ہو تو قرآن کہتا ہے کہ بیٹی کو نصف مال دے دیا جائے، یعنی جتنا مال میت نے چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ کیا جائے، آدھا بیٹی کو دے دیا جائے۔ تو کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا، اور میت کے بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن نے بیان نہیں کیا کہ ان کو اتنا حصہ دینا ہے، ان کو اتنا حصہ دینا ہے، ایسا بیان نہیں کیا، انہیں کہا جاتا ہے، لیکن پھر ان میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ میت وہ رشتہ دار ایسے ہیں کہ قرآن نے یہ بیان کیا ہو کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ جو ذوی الفروض کو دینے کے بعد تمام مال کے حقدار ہوتے ہیں، جیسے میت کے وہ رشتہ دار کہ جو اصحاب فروض، یعنی یہ جو افراد ہیں فرسٹ سٹیپ پہ، ان افراد کو دینے کے بعد اگر مال بچا ہے تو وہ تمام مال ان کا ہو جاتا ہے، جیسے کہ بیٹا میں نے مثال دی، اسی طرح سے باپ بھی ہے، اسی طرح سے چچا بھی بعض صورتوں میں آ جاتا ہے۔
تو یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو ذوی الفروز کو دینے کے بعد تمام مال کے حقدار ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر مثال کے طور پہ ذوی العصبات میں سے کوئی ہے ہی نہیں کہ مال پھر بچا ہی رہ گیا کہ ذوی الفروز کو دے دیا اور اس کے بعد مال بچا رہ گیا, تو اب کیا کرتے ہیں, اب رد کی باری آتی ہے. رد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ذوی الفروز افراد ہیں, ان ذوی الفروز افراد کو ہی واپس کچھ اصولوں کی روشنی میں وہی مال جو بچا ہوا ہے اس مال کے کچھ حصے بنائے جاتے ہیں اور پھر اس میں سے بعض کو بعض حصے دے دیے جاتے ہیں انہی افراد کو. اور لیکن ان میں بھی میت اگر کوئی بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر, اور شوہر ہے تو بیوی, ان پر رد نہیں ہوگا. یعنی ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے آگے کہ زوجین یعنی جو میاں اور بیوی ہوتے ہیں ان پر رد نہیں کیا جاتا. یعنی ان کو اگر ایک دفعہ مال آپ نے دے دیا ہے اور اس کے بعد ان کو اب اگر مال بچ رہا ہے اور عصبات کوئی موجود نہیں ہے عصبات میں سے, تو ان کو دوبارہ مال نہیں ملے گا. اسی لیے ان کو من لا یرد علیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ان 3 اسٹیپ جو نارملی آج ہمارے زمانے میں جو یہ اسٹیپ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ان اسٹیپ کو آپ یاد رکھیے گا. اس کے بعد اب جو یہ 4, 5, 6, 7 اور 8 یہ جو اسٹیپس ہیں یہ ایک طریقے سے اب مفقود ہو چکے ہیں, بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں ہماری ہیں, لیکن ہمیں چونکہ کتابوں میں یہ موجود ہیں تو اس لیے ہمیں یہ پڑھنا ہے. تو ذوی الفروز ذوی الارحام آتا ہے, ایک ذوی الفروز تھا, اب یہ ذوی الارحام ہے. ذوی الفروز قرآن میں جن کے حصے بیان کر دیے گئے ہیں, ذوی الارحام وہ لوگ جن کے حصے مقرر نہیں ہیں لیکن وہ میت کے رشتے دار ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ بھانجا, بھانجی, یہ میت کے رشتے دار تو ہوتے ہیں لیکن قرآن نے ان کے لیے حصے بیان نہیں کرے کہ میت جو بھی شخص مرا ہے اس کا جو بھانجا بھانجی ہے اس کو اتنا مال دے دو, اس کو اتنا مال دے دو, ایسا نہیں ہے ان کو. بلکہ ان کو کب, جب ذوی الفروز بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کو قرآن نے بیان کر دیا, اس کے بعد پھر عصبات کے قرآن نے یہ بیان کر دیا, تمام ذوی الفروز کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے وہ سارا ان کو دے دو. اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں ہے تو پھر رد کر دو ذوی الفروز پر ہی. اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. تو یہاں تک نارملی اب ہمارے زمانے میں مسئلہ یہاں تک جاتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر مولا الموالات, یہ ہمارے زمانے میں بالکل ہی جو ہے وہ کہہ لو کہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ اگر مورث یعنی جو بھی میت ہے, مورث یعنی وارث بنانے والا, تو وہ میت ہی ہوتا ہے نا جو وارث بناتا ہے کسی کو. مورث اگر لاوارث ہو اور وہ کسی اجنبی کو اپنا وارث بنا رہا ہے اور وہ اجنبی قبول بھی کر لے تو یہ مولا الموالات ہوگا. یہ نارملی آج کل ہمارے زمانے میں نہیں پائے جاتے یہ سارے. مقرر لہو کیا ہوتا ہے کہ وہ مجہول النسب شخص جسے میت نے اپنے بھائی, بہن, بیٹا یا بیٹی کی اولاد بتایا ہو اور وہ اپنے قول سے رجوع نہ کیا ہو, اور اس نے اپنے قول سے رجوع نہ کیا ہو. پھر موصی لہ بجمیع المال, یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے لیے میت نے تمام مال کی وصیت کری ہو. یعنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 مال سے کری جاتی ہے, لیکن اگر میت نے جو ہے وہ کسی شخص کے لیے وصیت ایسی کر دی کہ اس نے کہا کہ تمام مال اس کو دے دیا جائے, تو پہلے تو وصیت پوری کری جائے گی 1/3 سے. پھر بھی اگر ان سارے سٹیپس جو ہم نے پڑھے, ذوی الفروض, عصبات, رد, ذوی الارحام, مولا الموالات, مقرر لہو, پھر اگر مال بچ جاتا ہے تو موصی لہ بجمیع المال کو دے دیا جائے گا. اور اس کے بعد آخری سٹیپ ہے کہ ان سب سٹیپس کے بعد یا اگر کوئی سٹیپ میں اس طرح سے میت کے متعلق ہے ہی نہیں تو پھر بیت المال تک مال اگر آ گیا تو پھر بیت المال کو دے دیا جائے گا. لیکن یہ مصرف یعنی یہ جو خرچ کرنے کی یہ جگہ ہے یہ اب ہمارے معاشرے میں بالکل ہی معدوم ہے. تو ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے مال جو ہے وہ ذوی الفروض کو دیا جاتا ہے. ان کو جو حصے قرآن نے بیان کریں, کسی کو سدس یعنی چھٹا حصہ, کسی کو ثلث یعنی تیسرا حصہ, کسی کو نصف یعنی آدھا حصہ, اور کسی کو پھر جو ہے میت نے کہا کہ تمام ان کو دینے کے بعد تمام مال جو بچا ہے وہ تمام دے دو, یعنی جو عصبہ بنتا ہے وہ. اور اس کے بعد پھر رد یعنی ذوی الفروض, اگر عصبات موجود نہیں ہے تو ذوی الفروض پر ہی رد کر دیا جائے, یعنی مال کو واپس لوٹا دیا جائے. اگر مثال کے طور پہ 4,000 روپے دیے تھے اور اگر 1,000 روپے اور بچ گئے تو 4,000 جو 1,000 بچا ہے اس کو مزید ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے انہی افراد میں جو ذوی الفروض میں آتے ہیں. تو آج یہ ہم نے ترتیب دیکھی. اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ذوی الفروض کے متعلق پڑھیں گے, اور آپ کو یہ زیادہ یاد رکھنا ہے کہ ذوی الفروض, عصبات اور رد یہ جو افراد ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم آگے جانیں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اور آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.